اللہ 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 اللہ۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور کبریائی، حمد و ثنا، عظمت و جلالت اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو اکیلا پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، اور ہم سب کا وہی حقیقی معبود ہے۔ اور پھر بے شمار درود و سلام ہوں سید المرسلین، شافعی محشر، ساقی کوثر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، اخلاق حسنہ، بہترین اخلاق، عمدہ اخلاق انسان کی زندگی میں سب سے عظیم ترین چیز ہوتی ہے۔ جس شخص کو اچھے اخلاق مل گئے اور جو شخص اچھے اخلاق والا ہو گیا تو وہ ایک بہت عظیم ترین نعمت سے مالا مال ہو گیا، اور جو شخص اچھے اور عمدہ اخلاق سے محروم ہے، نرمی سے، اچھے مزاج سے محروم ہے، تو خیر کی بے شمار چیزوں سے وہ محروم ہے۔ اخلاق کیا چیز ہے، کتاب و سنت کے اندر کس قدر اس کی اہمیت ہے، کن چیزوں کو اخلاق کہتے ہیں، یہ چند دو تین باتیں ہم اور آپ سنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ قرآن کی ایک آیت کریمہ پڑھی گئی، حمد و ثنا کے بعد اللہ نے فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ اچھائی اور برائی برابر نہیں ہے، اچھے اخلاق اور برے اخلاق یہ برابر نہیں ہو سکتے، اور ہاں تمام تر معاملات کو اچھے انداز سے حل کرنے کی کوشش کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو وہ شخص جس سے تمہاری عداوت ہے، دشمنی ہے، تمہارے بارے میں وہ اچھا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، اچھا خیال لانا بھی گوارا نہیں کرتا، تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ہے، دشمنی ہے، اچھے اخلاق سے پیش آؤ گے کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا انتہائی قریبی اور انتہا درجے کی محبت رکھنے والا دوست بن جائے گا۔ یہ اچھے اخلاق کا اور نرم دلی کا اور حسن معاملہ کا یہ نتیجہ نکلے گا۔ یہ کون لوگ کر سکیں گے؟ جو بڑے صبر و تحمل والے ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تھوڑا سا اگر ہم مطالعہ کریں، اور ہم اگر آپ کا تعارف کرانا چاہیں تو قرآن کی ایک آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری ذات کے بارے میں بتا دیا۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ آپ تو اپنوں کے لیے بھی رحیم تھے اور غیروں کے لیے بھی تھے، دوست کے لیے بھی، دشمن کے لیے بھی، یہاں تک کہ آپ جانداروں کے لیے اور غیر جانداروں کے لیے، ہر ایک کے لیے بھی، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں کے لیے بھی آپ رحمت و شفقت اپنے دل میں رکھتے تھے۔ اور آپ کی ذات کا ایک اور مختصر سا تعارف، ایک آیت میں یوں اللہ نے فرمایا
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنین رؤوف رحیم. رسول جو تمہارے پاس آئے ہوئے ہیں تم ہی میں سے ہیں. وہ تم جیسے انسان ہو، جو کھانے پینے تمہارے ہیں، جس طریقے پر شب و روز تمہارے گزرتے ہیں، سوتے ہو، جاگتے ہو، بازار جاتے ہو، کام کرتے ہو، ساری چیزیں زندگی کی تمام تر ضروریات بحیثیت بشر اور بحیثیت انسان کے جو تمہارے ساتھ ہیں، وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ جو رسول ہیں تم ہی میں سے ان کے ساتھ بھی ہیں. مطلب یہ بتایا جا رہا ہے کہ رسول کو تم کچھ الگ سے مت سمجھو. فرق صرف اتنا ہے کہ اللہ نے آپ کی طرف وحی کی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں کی ہے، لیکن بحیثیت انسان ساری ضروریات ان کے ساتھ وہی ہیں جیسے تمہارے ساتھ ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کے اوپر بہت شاق گزرتا ہے. تمہیں کسی قسم کی پریشانی اور مصیبت لاحق ہوتی ہے تو نبی کو سخت تکلیف پہنچتی ہے. وہ تمہارے تعلق سے بہت زیادہ حریص ہیں اس بات پر کہ تمہیں ہمیشہ خیر اور تمہارے لیے آسانی کی چیزیں رہیں، تمہارے اوپر مشقت اور پریشانی اور مصیبت نہ آئے. مومنین کے لیے انتہائی رحیم اور شفیق ہیں وہ. تم بھی ایسے ہی رہو کہ اہل ایمان کے لیے خوب شفقت و رحمت کا معاملہ رکھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا خلاصہ، آپ کی تمام تر تعلیمات کا خلاصہ، کتاب و سنت کا خلاصہ اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے. بیہقی کی روایت ہے، راوی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں، میں نبی اسی لیے بنایا گیا ہوں تاکہ تمہارے بہترین اخلاق کو مکمل کر دوں، تمہارے اندر اخلاق کی اعلیٰ ترین چیزیں پیدا ہو جائیں. اسی لیے میں مبعوث ہوا ہوں اور نبی بنایا گیا ہوں. تو گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور آپ کی بعثت کا مقصد ہی ہے امت محمدیہ تمام بنی نوع انسان اعلیٰ اخلاق والے ہو جائیں، بہترین اخلاق والے ہو جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس دور اور جس زمانے میں اس روئے زمین پر آپ کی پیدائش ہوئی، اہل عرب تمام قسم کی برائیوں میں لت پت تھے. ایک اگر کوئی لڑائی شروع ہوتی کسی چھوٹی بات پر تو کئی پشتوں تک تو جاری رہتی تھی. پوری قوم ایک دوسرے سے بدلہ لیتی رہتی تھی اپنے دادا اور پردادا کا. مردار کھاتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، ذرا سی بات پر تلوار نیام کے باہر آ جاتی تھی. زناکاری، چوری اور شراب نوشی، بے شمار قسم کی برائیاں برسر عام ہیں. ایسے پرآشوب پرفتن بد اخلاقی کے دور میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور آپ نے ان لوگوں کا جب کتاب و سنت کی روشنی میں بتایا، سمجھایا، آپ نے جب ان کی تربیت کی تو ایسے اعلیٰ اخلاق والے ہو گئے کہ دنیا ان کی مثال دینے لگی. یونانی تہذیب بڑی مشہور تھی. یونانی تہذیب کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو تہذیب و کلچر کا ٹھیکیدار سمجھتے تھے اور دنیا والوں کے لیے تہذیب و تمدن اور ثقافت کے ایک مثال بن کر کے پیش ہوا کرتے تھے، وہ لوگ فقیر کے پیالے کی مانند فقیر کے پیالے کو لے کر کے صحابہ اکرام کی خدمت میں پیش ہو کر کے تہذیب و ثقافت سیکھتے تھے. گویا کہ صحابہ اکرام کی جب ایک بہتر تربیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو اس روئے زمین پر ان کو اسوہ اور نمونہ سمجھا گیا اور اللہ نے ان کی شان میں یہ جملہ بھی کہہ دیا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. ان کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ. کن کے ایمان لانے کی طرح؟ صحابہ کے ایمان لانے کی طرح ایمان لاؤ تو ہدایت پر مانے جاؤ گے. میرے بھائیوں،
اچھے اخلاق، عمدہ اخلاق، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا مجموعہ ہے، اور آپ نے مختلف اعتبار سے مختلف انداز میں لوگوں کو اچھے اخلاق بتائے ہیں، سمجھائے ہیں۔ ایک حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، راوی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، راویہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن الخلق وحسن الجوار یعمران الدیار ویزیدان فی الاعمار۔ اچھے اخلاق اور اچھے طور طریقے اور اچھے رہن سہن اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، جس معاشرے میں آدمی رہتا ہے، قرب و جوار کے لوگوں کے ساتھ، جس میں پڑوسی ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ اٹھنے اور بیٹھنے والے ہو سکتے ہیں، آپ کے ساتھ جو دن و رات تجارت یا کسی اور کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ لوگ ہو سکتے ہیں۔ الغرض آپ کے ساتھ جو لوگ جڑے رہتے ہیں، چاہے وہ تجارت اور بزنس پرپس سے جڑے ہوں، رشتہ داری کے طور پر آپ کا تعلق ہو، بحیثیت پڑوسی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، جن کے ساتھ آپ کا شب و روز گزرتا ہے یا دن اور رات کے کچھ حصے گزرتے ہیں، اگر آپ نے اچھے انداز سے رہائش اختیار کی اور اچھے اخلاق سے پیش آئے تو یہ دونوں چیزیں یعمران الدیار، علاقوں کو آباد رکھتی ہیں، بستیاں آباد رکھتی ہیں، گھروں کو آباد رکھتی ہیں، اور ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی اگر ختم ہو گئی تو اس بستی اور اس علاقے کی بہترین اور اچھی آبادیاں آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ بڑی ذمہ دارانہ بات کہی جا رہی ہے، حدیث نبوی کی روشنی میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اب پھر سے میں اس حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں، اور جو جن علاقوں میں رہتے ہیں 5-7 سالوں کے درمیان کا عرصہ ایک بار پھر سے اپنے نگاہوں کے سامنے لائیے اور پھر اس حدیث کا مفہوم سمجھیے۔ بہترین اخلاق اور اچھے انداز کی رہائش یعمران الدیار، علاقے کی آبادیوں کو بڑھاتی ہیں اور آباد رکھتی ہیں، وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، عمریں بھی بڑھا دیتی ہیں۔ بہت سے ایسے علاقے ہماری آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں، اچھے لوگ، اچھی تہذیب و ثقافت اور اچھی تمدن میں رہنے والے لوگ، جب انہوں نے گندی چیزیں دیکھیں، بد اخلاقیاں اور بد کرداریاں پائیں، مختلف قسم کی برائیاں دیکھیں، کچھ ظاہری برائیاں اور کچھ باطنی برائیاں۔ ظاہری برائیاں جو برسر عام کہی جائیں، برسر عام کی جائیں، لڑائی جھگڑے کرنا، شور شرابے کرنا، چیخو پکار کرنا، بحث و تکرار کرنا، فضول میں محلے کے گلیوں اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کر کے اپنے اوقات ضائع کرنا، پڑھائی لکھائی کا ماحول نہ ہونا، اذانیں اور نمازیں کی جا رہی ہوں اور لوگ مسجدوں سے دوریاں بنائے ہوئے ہوں، گندگیاں ہوں، یہ ظاہری برائیاں ہیں۔ اور باطنی برائیاں یہ ہیں کہ گھروں میں چھپ کر کے وہ تمام قسم کی چیزیں جو سماج اور معاشرے سے دور ہیں اور لوگوں کے سامنے نہیں کی جا رہی ہیں اور وہ برائیاں کی جائیں، تو ظاہری اور باطنی تمام قسم کی برائیاں جن علاقوں میں ہوتی ہیں وہ علاقے اچھے لوگوں سے خالی ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات اچھے لوگ ہوتے بھی ہیں تو ان کے سامنے بہت ساری مجبوریاں ہوتی ہیں جن مجبوریوں کے تحت ہوتے ہیں۔ بڑی ذمہ دارانہ بات حدیث نبوی کی روشنی میں ہمیں بتائی جا رہی ہے، وَيُعَمِّرَانِ وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ، عمر میں اضافہ ہوتا ہے اچھے اخلاق سے اور اچھی رہائش سے۔ دو مفہوم محدثین نے بتائے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر میں عمر میں اضافہ ہوتا ہے، وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ سبب پیدا کرتا ہے اور پھر عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ کے وقت میں برکت ہو جائے۔ ایک اصول یہ کہتا ہے کہ فلاں کام کے لیے کم از کم 2 سال کے پروسیس ہیں، اس کے بعد تیسرے سال میں وہ کام آگے بڑھے گا، ترقی پر ہوگا، یہ دنیاوی اصول کہتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے آپ کے اس کام کے اندر یوں برکت ہوئی کہ وہ جو کام 2 سال کے اندر
اصول کی روشنی میں ہونا چاہیے. 1 سال میں ہو گیا. بچہ اتنا ذہین ہے, کلاس جاتا ہے اور پرنسپل صاحب کا فون آتا ہے آپ کے پاس, بچہ بہت ذہین ہے, بہت ذہین ہے. ابھی جو 3rd کلاس میں آپ کا بچہ ہے, یہ تو اگر آپ سائڈ سے ٹیوشن لگا دیں تو بس چند ماہ کے اندر یہ پورا کا پورا کورس کر ڈالے گا, اور اگر یہ پورا کورس کر لے تو میں اس کا فائنل ایگزام ابھی لے لوں, ہاف ایئرلی ایگزام کے ساتھ فائنل ایگزام کر لوں, اینول ایگزام, اور اس کو میں 4th کلاس میں اسی سال کر دوں. 1 سال میں 2 کلاس آپ کا بچہ پاس کرے گا. یہ عمر میں 1 سال کی برکت ہو گئی. اور بھی اس طریقے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں. تو وَيَزِيدَانِ فِي الْأَعْمَارِ, اچھے اخلاق اور اچھے رہن سہن اور اچھے طور طریقے یہ عمر میں اضافے کا سبب بنتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک اور حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت ترمذی شریف کی, آپ نے فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا, سب سے زیادہ مکمل ایمان والا شخص وہ ہیں احسنہم خلقا, جو سب سے بہترین اخلاق والا ہو. آپ نے ایک اور حدیث میں یوں فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, ان من اقربکم الی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا, مجھ سے بروز آخرت تم سب میں سب سے زیادہ قریبی شخص وہ ہوگا جو تم میں سب سے زیادہ بہتر اخلاق والا ہو. ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ احب العباد الی اللہ احسنہم خلقا, اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو اچھے اخلاق والا ہو. یہ کیا چیز ہے کہ مختلف انداز سے, مختلف طریقے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کی اہمیت, فضیلت اور اس کے بارے میں مختلف اعتبار سے بتائے جا رہے ہیں, آپ سمجھائے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, بہترین اخلاق انسان کے اندرون کا ایک مظہر ہوتا ہے. اچھے اخلاق سے پیش آنا یہ انسان کے اندر کی جو سوچ ہے, جو فکر ہے, اس کا ذہن و دماغ جس طریقے پر چل رہا ہے, اس کا ایک مظہر ہوتا ہے. آپ کے دل میں کسی کے تعلق سے بغض ہے, حسد ہے, کینہ ہے, کپٹ ہے, عداوت ہے, دشمنی ہے, بے شمار قسم کی برائیاں ہیں, وہ دل کے اندر ہیں. آپ کا اخلاق اس کو واضح کرے گا, آپ کس انداز سے پیش آ رہے ہیں. اچھے اخلاق آپ کے گھر کے اندر کا ماحول بتاتے ہیں. اچھے اخلاق آپ کے والدین کے کردار, ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کا پتہ دیتے ہیں. ہم اور آپ اپنے آپ کو بہترین اخلاق سے آراستہ کریں, یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس کے لیے دعائیں بھی کی جاتی ہیں. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء, ترمذی شریف کی روایت ہے. حضرت قطبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں. آپ نے فرمایا کہ کہتے ہیں راوی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے, اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ منکرات الاخلاق, بد اخلاقی سے, بد کرداری سے, برے اعمال سے, والاہواء ناجائز خواہشات سے. ایسی ایک اور دعا آپ نے سکھائی ہے, اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ جیسے تو نے میری اتنی بہترین پیدائش کی ہے جو ایک انسان کی تمام تر ضروریات کے اعتبار سے ہر چیز اپنی جگہ موافق اور مناسب اور اعلیٰ انداز کی ہیں, تو اے اللہ ایسے ہی میرے اخلاق کو بھی بہتر کر دیں. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی, اے اللہ میرے اخلاق کو بھی بہتر بنا دے. میرے بھائیو, اخلاق کیا چیز ہے؟ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ اخلاق صرف نرم لہجہ ہے, نرم انداز سے گفتگو کرنا, چھوٹوں کے لیے شفقت, بڑوں کے لیے ادب, اجتماعیت کی بقا, باہم ایک دوسرے کا تعاون, ایک دوسرے کے لیے دل میں حمایت اور ہمدردی کا جذبہ رکھنا, قوم کا, ملت کا, سماج کا, معاشرے کا فائدہ ہمیشہ مد نظر رکھنا, اپنے ذاتی مفاد پر قوم کے مفاد کو ترجیح دینا,
یہ ساری چیزیں بہترین اخلاق میں سے ہیں. آپ نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے اس کو آپ پورا کیجیے، یہ آپ کا بہتر اخلاق ہے. آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، اتنی تیز آواز سے نہ کیجیے کہ اس کے اوپر گراں گزرے، اس کو تکلیف محسوس ہو. باہر جانے والا آدمی سمجھے کہ یہ کیسا آدمی ہمیشہ چیخو پکار، ڈانٹ پھٹکار ہر کسی کے ساتھ ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. اور اچھے اخلاق یہ ہیں کہ ہم اگر اپنے کسی دشمن کے ساتھ بھی ملاقات کریں اور ہم بحیثیت قاضی ہیں تو عدل و انصاف کا معاملہ رکھیں. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. لا یجرمنکم شنآن قوم، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات پر نہ لے جائے کہ تم عدل کرنا چھوڑ دو، عدل ہی ترک کر دو. دشمنی تمہاری اپنی جگہ ہے جس مسئلے کے تحت ہے، تم اس سے تم عدل و انصاف کا معاملہ ہی نہیں کرو گے. کسی مسئلے میں اختلاف ہوا ہے تو اس مسئلے کی بنیاد پر اس کی تمام تر خوبیوں، تمام تر اچھی صفات کو انکار کر دو گے، اس کے ساتھ قطع تعلق اختیار کر لو گے، اس کے ساتھ گفتگو اور رحمت و شفقت کا معاملہ نہیں کرو گے. اب تم چھوٹوں کے لیے شفقت و رحمت اور بڑوں کے لیے ادب اور احترام سب چھوڑ ہی دو گے؟ نہیں. ہر ایک چیز کے لیے اصول اور ضابطہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، سکھائے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں ہمارے والدین کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ابتدائی عمر کے ایام میں جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہیں، اس ابتدائی تعلیم کے اساتذہ اکرام بھی پورے طور پر اچھے اخلاق سکھانے کے لیے ایسے ہی ذمہ دار ہیں جیسے والدین ذمہ دار ہیں. قرآن کی ایک آیت ہے لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم. کوئی غیر مذہب والا آپ کے ساتھ کسی قسم کی بدسلوکی نہیں کر رہا ہے، آپ کو آپ کے ملک سے نہیں نکال رہا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے، تو مذہب کی تفریق کی بنا پر آپ اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی بدسلوکی نہیں کر سکتے، بلکہ آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہوگا. میرے بھائیوں، آج ہمارے سماج، ہمارے معاشرے میں اور ہمارے تمام تر معاملات میں، چاہے وہ ہمارے بزنس اور تجارت سے متعلق ہو، ہمارے گھر کے اندر ہمارے بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، اعزاء اور اقارب اور ماں باپ کے ساتھ ہوں، ہم اپنے جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں پڑوس کا معاملہ ہو، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے ان کا معاملہ ہو، یا کوئی اجتماعی تنظیم ہو، مساجد کے ذمہ داران ہو، مدارس کے ذمہ داران ہو، دعوت سینٹر اور مراکز کے ذمہ داران ہو، کسی این جی او اور کسی بھی سوسائٹی کے ذمہ دار ہوں، تمام تر معاملات کو، تمام تر امور کو اچھے اخلاق کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کرنی چاہیے. یہی چیز انسان کے لیے ترقی کا باعث ہے، یہی چیز انسان کے لیے سکون اور امن کی زندگی کا باعث ہے. انسان کو ہمیشہ لوگوں کے لیے مفید بن کر کے رہنا چاہیے، لوگوں کے لیے نقصان دہ بن کر کے نہیں. ہم امت محمدیہ ہونے کے اعتبار سے ہماری پیدائش کا بنیادی مقصد یہی ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو بہترین امت ہو. بنیادی صفت، تم تو لوگوں کے لیے پیدا کیے گئے ہو. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائیوں کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو. میرے بھائیوں، صبر و ضبط سے کام لینا، ایک دوسرے کی طرف سے اگر کچھ تکلیفیں پہنچ جائیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے برداشت کر لینا اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا، یہ چیزیں ایک بہترین مسلم معاشرے کے لیے انتہائی ضروری ہیں. اجتماعیت کو باقی رکھتی ہیں، کام کو آگے بڑھاتی ہیں، اور آپ بڑے بڑے عزائم اور بڑے بڑے ارادے اور بڑے بڑے مقاصد میں اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ اجتماعیت کے ساتھ کام کریں گے. اور اجتماعیت اسی وقت باقی رہے گی جب ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے والے بن کر کے رہیں گے. اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کرنا اسی وقت ممکن ہے جب ہمارے اندر اچھے اخلاق ہوں اور بہترین اخلاق ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بد اخلاقی سے اور بد معاملگی سے محفوظ رکھے. اللہم انی
اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء، اے اللہ بد اخلاقی سے اور بد اعمالی سے اور ناجائز خواہشات سے اے اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عمل کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں عزت عطا فرما، اے اللہ ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں پریشان حال ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ تو ہم میں سے ہر ایک کو اس طریقے پر اخلاق والا بنا دے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، سکھایا ہے۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، اے اللہ ہم تمام بھارت واسیوں کو حق اور انصاف کے معاملے میں اتحاد اور اتفاق والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں دونوں جہان میں خوشیاں عطا فرما، اے اللہ ہمیں ترقی عطا فرما، اے اللہ ہمیں تنزلی پستی اور ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اسلام پر ہو، جس وقت ہماری روح نکلے اے اللہ کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل و زبان سے جاری ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔